انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات اللہ ہر وقت سن رہا ہے. ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو سے رہ جاتے ہیں. اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں، یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالاتر ہے، وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا، یہ عقل کے خلاف ہو جاتا کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے، تیری ذات سنتی ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ اس کو سن رہا ہے اس کو نہیں سن رہا، پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ تو سب کو سن رہا ہے، نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے، نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا، اللہ کا ہر چیز کا سننا، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل، جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا، فلاں کو یہ اختیار، وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی، پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہو تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں، پھر تو جو چاہے کرو آپ. ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا تو سب کچھ کرے گا، نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسروا قولکم او اجہروا بی، اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو، پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں. کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ، الا یعلم من خلق، فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا. کیا مطلب؟ بھائی پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے، زیادہ مشکل کام ہے. کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے، اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے. تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا، جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا، کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا. وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، بس اللہ نے بنا لیا. اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گھڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے. میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے ہیں تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنا ہے، خدا کی قسم مان لوں گا میں. ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے. کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیج بوتے ہیں، خربوزے کے بیج زمین میں ڈالا، کھاد مٹی پانی سے بیل نکلی، اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے، ان میں دوبارہ وہی بیج ہیں، پھر اس سینکڑوں بیج، پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت. جتنے بیج ہیں ان سب کو دفن کر دو، ہر بیج سے اسی طرح بیلیں، اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے، ہر خربوز میں کروڑوں بیج، پھر ان کروڑوں بیجوں کو زمین میں ڈالو، کروڑوں سے اربوں. یہ سائیکل جو چل رہا ہے، اس سائیکل کی ابتدا کیسے ہوئی بھائی؟ اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہیں شروع سے تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی؟ یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا.
تو اس نہج پہ آ کے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے؟ یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا؟ ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب. دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہو نا, وہ اتنا عجیب نہیں ہے. ایک چیز ایسے پروسیس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف, اور نتیجہ پھر اسی پہ آ کے. بیج ایک بالکل الگ چیز ہے, اس کو آپ نے ڈالا زمین میں, گوبر مٹی کھاد اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی؟ چھوٹا سا پودا. یہ بیج سے بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے, بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ پودا بڑا ہوتا 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 خوبصورت بیل کی شکل میں, پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے؟ ایسا لگتا ہے اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے, کیسی اس کی وہ تاریں نکلتی ہیں, جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپٹ. جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا, جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی دھاگا لٹکا دیں فوراً اس کو پکڑ لے گی. یار ایسے سافٹ ویئر اس بیج کے اندر ڈال دیے کہ اس سے جب کونپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی؟ تھام لیں گی. اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے بھائی, جیسے کوئی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو, اوپر چڑھتی ہے, جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں سے اوپر چڑھنا شروع. پھر یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے, عقل رکھی ہے. پھر آگے ایک الگ مرحلہ, پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع. یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے؟ یعنی یہ سرکل کا اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے میل نہیں کھاتا. نہیں آ رہی؟ پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لاجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں. وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہے بھائی. اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی. یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ اتفاق سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ پلاننگ ہے بھائی, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. پھر وہ پھول کی طرف جب مکھیاں آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات, اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھائی. اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگ رہا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرا بھی میچ, بولو بھائی, یہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز وجود میں آ رہی, اور وہ کچا ہوتا ہے. پھر وہ کچا ہوتے 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 پک کے, پہلے تو کڑوا ہوگا, ہوتے 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 پک کے بالکل رنگ بھی پیلا اور کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل. یہ بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ گئی. پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیج جس کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا تھا. ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر. ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے؟ الگ ہے. ہر مرحلہ پہلے سے الگ. تبھی قرآن کہتا ہے ذالک ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ. جیسے کوئی ڈارون گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا, اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا. اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں, خربوزہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو خربوزے کو ذرا بیج زمین میں ڈال, پھر دیکھ اس سے کونپلیں نکلتی ہیں, پھر دیکھ اس سے تناور بیلیں نکلتی ہیں, یہ بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں, پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نا اس کو ھذا عربی میں اشارہ, جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ. ایک ہوتا ہے ہوا, ایک ہے ھذا. ہوا کا مطلب وہ, جیسے ہی, اور دس کب ہوتا ہے اشارہ, یہ دس. تو اللہ گویا ڈارون کو کان سے پکڑ کے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بولنا ادھر آ کھڑا, تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے, لوگوں کہہ رہے ہیں میں بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں, اتفاق سے ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لے, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. یہ بیج ڈال ذرا زمین میں, پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے, پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے, پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں, پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچا پودا, پھر وہ خربوزہ, پھر جب اسے کھولے گا وہی بیج. اب دوبارہ اسی بیج کو ڈال, 1000 سال تک تو یہ کام کرتا رہے, یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق. یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا فارونی ماذا خلق الذین من دونی, ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ, کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں؟ تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں.
اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, وہ کسی نے بنائی ہیں, اور یہ ایک معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے, اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں, خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے. تو یہ لاجک والی باتیں, یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, مولوی بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی. تم چونکہ شہوت پرست ہو, تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے, تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو, تمہیں ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہے, تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے, تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے, تم اپنی زندگی کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزاریں, گدے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کرے, جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے منہ کالا کرے. مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں, ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تبھی قرآن کہہ رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں خواہشات کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے. گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے, کسی کا حقیقی گاڈ ہوتا ہے, کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں, وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پہ لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی باتیں, خدا رسول جنت جہنم فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں, تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی, کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائے گا نا, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میری بیگم فلاں آدمی سے ہنس کے باتیں کری, مجھے غصہ آیا. تو بیگم نے کہا پھر کیوں, تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی, بیگم اعتراض کر رہی ہے میں پہ, تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے. اس نے غیرت کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, غیرت کیا ہوتا ہے. تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو ہنس کے بات کرو, پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت. انگریز کی بیوی کسی سے ہنس کے بات کرتی ہے, گورے کو غصہ آتا ہے؟ آئے گا؟ کوئی بات نہیں بھائی, ہنسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گرل فرینڈ سے اپنی ہنس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ, بولو بھائی, نہیں آئے گا. تو یہی ماحول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے, غصہ لیس ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے, مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ نہ, بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے, نہ بہن پہ غصہ آئے, نہ بیوی پہ غصہ آئے, نہ بیوی کو شوہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو ہنس کے باتیں کر رہا ہے اس سے 1 گھنٹے سے, ہے بھائی. کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے. صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں, عورت کو پردے کا حکم, مرد کو داڑھی کا حکم, اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی, یہ اس قسم کی باتیں ہیں بھائی. مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا, واہ واہ واہ, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اللہ نے بچا لیا. تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں, ہم ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ کی نعمت ہے, کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے. تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا ہے تو صرف کس پہ, مولوی. باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں, یہ ڈکشنری سے نکال دو. مجھے پتا ہے, میں تو شعر سناتا ہوں, ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. 2 چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ 2 بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا. بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو 2 چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو. نمبر 1, خود عمل ہی نہیں ہوگا, بعض دفعہ دعوے ہوں گے عمل نہیں ہوگا, وہ بیڑا غرق کرتا ہے. اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا, عمل بہت ہوتا ہے. بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں, علم کم ہے ان کے پاس. کوئی حدیث کہیں سے مل گئی, جیسے میں بتاتا ہوں نا, امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. صحیح ہے نا, حدیث پڑھ لی تھی کہیں. امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق.
اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو؟ بولو بھائی، باپ کی. تو حدیث تو ہی ہے، پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے. اب یہ ادھورا علم ہے، بہت مشکل ہے. یہ گڑبڑ کرتا ہے، یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا، یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ، بولو بھائی، نہیں ہے. یا رسوخ تو ہے، سمجھنے کی صلاحیت، ہر چیز کی ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے. تو امام احمد بن حنبل چونکہ مجتہد تھے نا، انہوں نے فوراً کہا کہ حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا؟ بھائی اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا. باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے. تو اس نے کہا جو تو باپ کی اطاعت تو واجب ہے، تو میرا ابا بھی کہہ رہا ہے تو میں بھی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آدھا علم ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ حل ابو کا مثلو عمر، کہ تمہارے ابا بھی حضرت عمر جیسے. حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو اس کی کوئی لاجک ہوگی. تمہارے ابا کا کیا پتا بھائی، بلا وجہ خامخواہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا. آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں ساسیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ یار ویسے ہی خامخواہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہے ہوں اس کو چھوڑ دو. بعض دفعہ بلا وجہ نہیں باوجہ بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخواہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ کا.